الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر آیت کو موضوع سخن قرار دیا ہے، یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس نے قاری قرآن کو، قرآن پر ایمان رکھنے والے کو، ہر مسلمان کو بتا دیا اگر کوئی چاہتا ہے نبی کی تعلیمات، نبی کا دین اس لائق ہے کہ نبی کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی زحمتوں کی قدردانی کی جائے، تو پروردگار نے اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میرا حبیب ان کلمہ گو مسلمانوں سے کہہ دے کہ اجر رسالت کے طور پہ خدا تم سے درہم و دینار نہیں چاہتا، تم سے اللہ جائیدادیں نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کو جائیدادیں دو، میرے حبیب کو روپیہ پیسہ دو تو یہ اس کی زحمتوں کا اجر ادا ہو جائے گا، بلکہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میرا حبیب ان سے کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے زحمات رسالت کی اجر کا سوال نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے اگر میرا سوال ہے تو یہ ہے کہ میری قرابت داروں سے مودت کرو. اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. اب اللہ نے نبی کی زحمتوں کا اجر قرار دیا ہے نبی کی قرابت داروں سے مودت. نبی نے اپنی زبان سے نہیں کہا جو میری زحمتوں کا قدردان ہے وہ میری قرابت داروں سے محبت کرے. نبی نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے سوال نہیں کرتا. جو رسول نے کار رسالت انجام دیا ہے، جو تبلیغ دین انجام دی ہے، اس کی اجرت اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے سوال نہیں کرتا. اب سوال کرنے والا اللہ ہے اور نبی کی زبان کے ذریعے سوال ہوا ہے.
سوال اللہ کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت نازل کیے اللہ نے، میرا حبیب ان سے سوال کر کس سے اجر رسالت دینا چاہتے ہو؟ میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ بھی دیکھیں تین چیزیں ہیں اس آیت مجیدہ میں، ایک ہے سائل، ایک ہے سوال، ایک ہے وہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سائل کون ہے؟ اللہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرا حبیب ان سے کہہ دو اللہ سوال نہیں کرتا۔ اللہ نے سوال کیا تو کس چیز کا سوال کیا؟ نبی کی قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ بن گیا سائل اور قرابت داروں کی محبت بن گئی سوال۔ جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بن گئے مسئول۔ وہ کون بن گئے؟ مسئول، یعنی امت محمد مصطفیٰ بن گئی مسئول۔ اللہ ہے سائل، قرابت داروں کی محبت ہے سوال، رسول کی امت ہے مسئول۔ مسئول وہ ہوتے ہیں جن سے سوال ہو، ایک ہو تو مسئول ہوتا ہے، اور جمع ہو بہت سارے ہوں تو مسئولون ہوتا ہے۔ اور مسئولون کے بارے اگر قرآن میں غور کریں تو اللہ نے قرآن مجید میں جو آواز دی، میدان قیامت میں بڑے بڑے حاجی ہوں گے، بڑے بڑے نمازی ہوں گے، بڑے بڑے روزے دار ہوں گے، بڑی بڑی زکاتیں دینے والے ہوں گے، یہ آواز قدرت آئے گی اور میرے ملائکہ ان کو روکو جو آج اپنے سجدوں پہ ناز کر رہے ہیں، جو آج اپنے حجوں پہ ناز کر رہے ہیں، جو آج اپنی عبادتوں پہ ناز کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اور وہ آواز قرآن میں محفوظ ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون۔ آج ان کو روکو، رسول کی قرابت داروں کی محبت کا سوال کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج ان کو روکو، علی کی اولاد کی محبت کا سوال کرنا ہے۔ اس لیے پوچھا گیا کہ واقفوہم، یہ جو روکا جائے گا بڑے بڑے حاجیوں کو، نمازیوں کو، روزے داروں کو، بڑے بڑی ہستیوں کو روکا جائے گا، وجہ کیا ہے؟ نبی نے پاک زبان سے فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ پوچھا یا علی، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ علی کی ولایت کا سوال ہوگا۔ گویا معلوم ہوا خدا نے قرآن میں واضح پیغام دے دیا، ان کو روکو۔ جو نبی کی قرابت داروں کی مودت فرض ہوئی تھی، قیامت کے میدان میں اسی کا سوال ہوگا۔ تو خدا کہتے ہیں جتنی عبادتوں کا حکم دیا ہے، گویا تمہاری عبادتیں اس وقت تک قبول نہ ہوں گی جب تک دل میں ولایت علی نہ ہوگی، جب تک نبی کی قرابت داروں کی مودت اور محبت نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول زبان وحی سے فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت اساس اسلام ہے۔ اگر آل محمد کی محبت کو اسلام سے نکال دیں، اسلام کے دامن میں کچھ بچتا ہی نہیں، اسلام کے دامن میں کچھ نہیں بچتا اگر محبت اہل بیت کو نکال دیں۔ اس لیے علماء اہل سنت بھی اس بات پر متفق ہیں، جو علی اور آل علی کی محبت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام تو کیا، وہ شیعہ تو کیا دار اسلام میں نہیں رہتا بلکہ وہ ملت کفر میں چلا جاتا ہے۔ محبت اہل بیت اسلام کے ضروریات میں سے ضروری امر ہے۔
اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے کہہ دو میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ لہذا اللہ محبت کا تقاضا کر رہا۔ اب دنیا ہم پر یہ اعتراض کرے آپ شیعہ حضرات نبی کی آل کا اتنا ذکر کرتے ہیں، نبی کے اصحاب کی عظمت اور تعریف کو بیان نہیں کرتے، اتنی انہوں نے زحمتیں کی، نبی کی مدد کی، نبی کی نصرت کی، انہوں نے اپنے خون بہایا، اپنا سارا کچھ قربان کیا، آپ نبی کی آل کا اتنا ذکر کرتے ہیں، نبی کے صحاب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست ہم پہ اعتراض نہ کر، یہ اعتراض اللہ پہ کر۔ ہمارا تو ایمان ہے اور ہم تو بیان بھی کرتے ہیں بے شک نبی کے صحاب کی بڑی بڑی قربانیاں، حضرت بلال جن کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، بڑے بڑے گرم پتھر ان کے بدن پہ رکھے گئے، ان کے بدن پہ درے مارے گئے اور کہا محمد مصطفیٰ کے خدا کی وحدانیت کا انکار کرو، وہ سخت کوڑے کھاتے رہے، گرم پتھر پر لیٹے رہے، گرم ریت پر لیٹے رہے، کہا مجھے سب کچھ برداشت ہے، اللہ واحد کی توحید کا انکار نہ کروں گا۔ میں نے صادق نبی کی زبان پر ایمان لا کے اللہ کی وحدانیت کا کیا ہے اقرار، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں موت کو تو قبول کروں گا، دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ نبی کے صحابہ میں بڑی بڑی خدمات ہیں، لیکن یہ صحابی جتنے بھی باعظمت ہوں، جتنے بھی زحمتیں اٹھانے والے ہوں، جتنے بھی تکلیف اٹھانے والے ہیں، میں برادران اہل سنت سے، مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ نبی کی آل کا جتنا ذکر کرتے ہیں، نبی کے صحاب کا اتنا ذکر نہیں کرتے، ذرا مجھے کوئی یہ بتائے کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے میرے حبیب کے اصحاب نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ اللہ جانتے ہیں۔ یعنی ہم آج کے مسلمان کتابیں پڑھ کر نبی کے اصحاب کی زحمتوں سے آگاہ ہو سکتے ہیں، کیا اللہ اپنے نبی کے اصحاب کے ہر عمل سے آگاہ نہیں ہے؟ جب اللہ آگاہ ہے اس کے باوجود بھی اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا او میرا حبیب اور دنیا والوں اور مسلمانوں، میرے حبیب کی زحمتوں کا اجر اصحاب مصطفیٰ کی زحمتیں ہیں، کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ کے لیے زحمتیں اٹھاتے رہے، میرے نبی کے اصحاب کی محبت کو میں نے اجر رسالت قرار دیا۔ نہیں، اللہ نے کہا اصحاب جتنے بھی عظمت والے ہوں آل کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو وہ آل کی محبت کا حکم دیا۔ اللہ نے آل کی محبت کا حکم دیا۔ ایک مثال دیا کرتا ہوں، مثال سے واضح کروں۔ دیکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، بزنس مین لوگ، آپ لوگ کاروباری لوگ موجود ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اگر کوئی بزنس مین ہو یا آفس ہو یا اس کی دکان ہو، شاپ، پوری زندگی وہ دکان چلاتا رہا، اپنے کاروبار، اپنے بزنس کے اڈے پہ بیٹھا، بہت گہرا دوست، روزانہ آتا ہے دکان پہ بیٹھ کے چائے پیتا ہے، بوتل پی، باتیں کی، گفتگو ہوئی، زندگی گزرتی رہی۔ دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں یہ حاجی صاحب کا بڑا گہرا یار ہے، ہر روز ان کی دکان پہ آتا ہے، چائے پیتا ہے، بوتل پیتا ہے، باتیں کرتا ہے، یہ آنے والا حاجی صاحب کا بڑا گہرا یار ہے۔ حاجی صاحب کر گئے اس دنیا سے وفات، پیچھے سے اس یار نے دوسرے دن دکان کا تالا توڑا اور اسی دکان کے مالک بن بیٹھے، اولاد آئی، مارکیٹ والے آئے، بازار والے آئے، خیر تو ہے آپ تالا توڑ کر
اور حاجی صاحب کی دکان کے وارث بن بیٹھے. کہا کہ اس لیے کہ میں ان کا یار تھا, میں ان کا. وہ کہیں گے جناب آپ لاکھ یار ہیں, آپ ان کی آل نہیں ہیں. آپ یار ضرور ہیں, آل نہیں ہیں. اور میرا دوست جب دنیا کی جائیداد میں یار وارث نہیں ہے, آل وارث ہے, اور محمد مصطفیٰ کے دین کا وارث یار کیسے بن سکتا ہے؟ یا علی اللہم صلی علی محمد. اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے, نبی کے دین کا وارث یار نہیں آل ہیں. قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نبی کی رسالت کی اجرت اگر مانگ رہے تو آل کی مودت مانگ رہا ہے, یاروں کی نہیں. کہنے والے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ان چاروں میں. کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ان. میں کہتا ہوں بڑا فرق ہے ان چاروں میں. ایک نفس نبی, وہ یار نبی. اور نبی علی کو بستر پہ سلائیں, اللہ سورہ مباہلہ میں نفس نبی قرار دے. اور ایک یار نبی, ایک نفس نبی. اور نفس نبی بھی ہماری زبان سے نہیں, قرآن کی زبان سے ہے. تو لہذا نبی کی قرابت داروں کی محبت ہمارے لیے یہ لازم ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عباس, وہ کہتے ہیں جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی, نبی کی خدمت میں بڑے بڑے اصحاب موجود تھے جو نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے, نبی کی رشتہ داری پہ بڑا فخر اور ناز کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, کسی نے کہا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت مودتہم علینا. یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار رشتہ دار کون ہیں جن کی مودت و محبت ہم پہ واجب ہو گئی ہے؟ جب کسی نے پوچھا نا, بڑے بڑے لوگوں نے سر اٹھایا, ہم بھی نبی کے رشتہ دار ہیں, ہم بھی نبی کے کچھ لگتے ہیں, شاید ہمارا نام آ جائے. لسان وحی سے علماء اہل سنت کی کتاب تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑی امانت سے نقل کیا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ نبی نے پاک زبان سے فرمایا اس میری قرابت داروں سے مراد اگر میری کوئی ہے ہم فاطمہ وعلی والحسن والحسین. اگر میری قرابت داروں میں سے کوئی پاک ہستیوں کا گھرانہ ہے تو وہ فقط فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی یا علی. وہ فاطمہ زہرا ہے, وہ علی مرتضی ہے, وہ حسن مجتبی ہے, وہ حسین ہے. اور میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ تو یہ روایت پڑھتے ہوئے میری آنکھیں بھی نم ہو گئے. اللہ اکبر, کتنی عظمت ہے. روایت ہے بی بی عائشہ سے, کہتی ہیں کہ جب کبھی میرا نبی کے ساتھ کوئی بات ہوتی میں اپنی صداقت کی گواہیوں کے لیے فاطمہ زہرا کو آگے کرتے. اللہ, اور تیری صداقت بے قربان بی بی زہرا. بی بی عائشہ کہتی جب کوئی بات ہوتی نا نبی کے اور میرے درمیان میں اپنی صداقت کے لیے کہتی یا رسول اللہ یہ بات میں سچ کہہ رہی ہوں, آپ اس کی تصدیق فاطمہ زہرا سے کرا لیں. اس کی تصدیق
فاطمہ زہرا سے کرا لیں، اس لیے کہ بی بی عائشہ کہتی تھی میں نے بعد از نبی کسی کو بھی اگر سچا پایا ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ صدیقہ، اب دنیا کہے کون بی بی صدیقہ ہے؟ دنیا والوں نے صدیقہ مانا رسول کی بیوی حضرت عائشہ کو، لیکن بی بی عائشہ اپنی صداقت کی گواہی لے رہی ہیں فاطمہ زہرا سے۔ معلوم ہوا دنیا والوں کی نگاہ میں جو صدیقہ ہے وہ اپنی صداقت کی گواہی فاطمہ زہرا سے لے۔ فاطمہ زہرا وہ صدیقہ ہے کہ جھوٹوں کے مقابلے میں سچی بن کر جو بیوی گئی سورہ آیہ مباہلہ کے مطابق وہ فقط فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا زوج رسول کی صداقت بھی ثابت نہیں ہوتی، جو روایت سے استفادہ ہوتا ہے، جب تک فاطمہ زہرا تصدیق نہ کرے۔ فاطمہ زہرا وہ صدیقہ ہے، دنیا کہتی ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کو صدیقہ کہتے ہو۔ یہ صدیقہ لقب کس کا ہے؟ ہم کہتے ہیں آؤ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، آپ بھی قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن نے بتایا صدیقہ کا مصداق کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ جب میدان مباہلہ میں جب بنی نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں رسول نکلے، علی مولا تھے، جناب فاطمہ زہرا تھی، ساتھ میں امام حسن اور امام حسین تھے، تو وہاں پر آواز قدرت آئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو تم اپنی اولادوں کو لاؤ، ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر ہم میدان مباہلہ میں دیکھیں گے جو ہوں گے جھوٹے ان پہ کی جائے گی لعنت، اور جو سچے ہوں گے وہ بامراد ٹھہریں گے۔ اور تاریخ تو یہی گواہ ہے، اور سب نے مانا کہ اس دوسری پارٹی نے جو آنے والے تھے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ تو آج کوئی یہ کہے صدیقہ فاطمہ زہرا کیسے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ جھوٹوں کے مقابلے میں کون آتا ہے؟ جھوٹوں کے مقابلے میں ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، بلکہ سچوں کے مقابلے میں آنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آل محمد سچے تھے تو ان کے مقابلے میں آنے والے جھوٹے تھے۔ اگر وہ جھوٹے نہ ہوتے تو وہ معافیاں نہ مانگتے، لہذا وہ جھوٹے تھے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ فاطمہ زہرا صدیقہ کیسے ہے، تو قرآن کی آیت نے یہ بتا دیا فاطمہ زہرا کا وجود۔ تو دنیا اگر کسی کو صدیقہ کا لقب دے یہ منزل اور ہے، اللہ جس بی بی کو صدیقہ کا لقب دے یہ منزل اور ہے۔ فاطمہ زہرا صدیقہ قرآن کی زبان، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا ابناءنا کی جگہ پر نبی اگر لے کر گئے تو فقط حسن حسین کو، نساءنا کی جگہ پر لے گئے تو فقط فاطمہ زہرا کو۔ یوٹیوب پہ ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، آج کل ذرا بڑا وہ مذہب آل محمد کے اوپر اپنا تعصب ظاہر کر رہے ہیں۔ چند لڑکوں کو ساتھ بٹھا کر کہتے ہیں، ان جوانوں نے کا سوال کیا کہ نساءنا سے مراد فاطمہ زہرا ہے، تو یہ عظمت صرف بی بی فاطمہ زہرا کی ہے، وہی صدیقہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کسی اور کی عظمت ہوتی تو وہ ساتھ جاتی۔ وہ مفتی صاحب ہنس کے ان جوانوں سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ
میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں آئے ہو تو آپ کے پردادا یہاں کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اور خود بھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ یہی کہیں گے جناب ہمارے پردادا کیسے ہیں؟ وہ تو مر گئے ہیں۔ جب پردادا مر گئے ہیں تو وہ اس محفل میں کیسے آئیں؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے نبی کی اگر اور بیٹیاں اس وقت تک زندہ ہوتی وہ بھی ساتھ جاتی، وہ تو میدان مباہلہ میں مر گئی تھی۔ ہم نے جواب دیا نبی کی بیٹیاں اگر تھیں مر گئی تھی، نبی کی بیویاں تو نہیں مری تھی۔ نبی کی اللہم صلی علی محمد، نبی کی بیویاں تو زندہ تھیں، اور اگر کوئی صدیقہ کی عظمت کے لائق کوئی اور بی بی ٹھہرتی، نبی فاطمہ زہرا کے ساتھ اپنی ازواج میں سے کسی اور کو لے کر چلے جاتے، بتا دیتے فاطمہ زہرا کی ہم فلا بی بی ہے۔ نبی کا ساتھ نہ لے جانا اس بات کی دلیل ہے کائنات اکٹھی ہو جائے زہرا کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد کو۔ فاطمہ زہرا دنیا نہ مانے، آل محمد کی شان۔ قرآن کو پڑھیں گے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کتنی آیات آل محمد کی شان میں نازل ہوئی۔ علماء نے مختلف کتابیں، ایک کتاب ہمارے علماء نے جمع کی 500 آیات علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ 500 آیات یہی ہیں، آیات نزلت فی علی ابن ابی طالب، عربی زبان میں ہے، تو لہٰذا 500 آیات۔ علماء اہل سنت نے بھی اعتراف کیا، بعض نے کہا کہ 300 ہے۔ ظاہری بات ہے 3 کا عدد تو بڑا پیارا ہے، کہا کہ 300 ہیں، لیکن ہمارے علماء محدثین میں سے ملا ہاشم بحرینی نے ایک کتاب جمع کی ہے، اس میں 1000 آیات کا ان کا مصداق اگر ہے یہ شان علی ابن ابی طالب نازل 1000 آیت۔ اللہ اکبر، آل محمد کی عظمت، ان کی شان، قرآن کو پڑھے۔ واقعاً کتنے فضائل اور کمالات ہیں، کتنے پاک کردار کے نمونے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جناب فاطمہ زہرا، اس بی بی کی ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی۔ اس بی بی کے اس کائنات میں آنے کے اللہ نے کیا اسباب بنائے۔ روایت میں ہے، روایات میں، کہ جب سید رسول معراج پر گئے تو وہاں پر آپ کو ایک سیب دیا گیا۔ جب اس سیب کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس سے ایک نور ساطع ہوا، اور پوچھا گیا یہ نور کس کا ہے؟ کہا یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ جبرائیل امین نے کہا یا نبی اللہ اس سیب کو تناول کیجئے جو جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ سید رسول نے اس سیب کو تناول فرمایا، اور جب آپ زمین پر آئے ادھر سے حکم خدا ہوا، میرا حبیب 40 دن تو نے خدیجہ طاہرہ سے دور رہنا ہے۔ یہ انتظام اللہ نے کیوں کیا؟ سیب جنت کا کھلایا، پھر بھی خدیجہ طاہرہ سے 40 دن دور کیوں رکھا؟ 40 دن اس گھر میں بھی نہیں رہنا۔ اے میرا حبیب تو نے روزہ بھی رکھنا ہے، تو نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو نے ذکر بھی کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ 40 دن رسول روزے دار ہوتے، اور جنت سے نبی کے لیے کھانا آتا، علی مولا دروازے پہ بیٹھتے، نبی کہتے اے علی کسی کو اندر نہ آنے دینا، یہ کھانا خاص اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، 40 دن رسول اللہ جنت کے کھانا کھاتے رہے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے گھر رات کو آرام کرتے، اور بی بی خدیجہ طاہرہ
اپنے گھر میں. 40 دن جب مکمل ہوئے، آخری رات آئی، حکم خدا ہوا. جبرائیل امین، یا نبی اللہ، حکم خدا ہے، آج جائیں، نور عصمت اپنے مقام پہ ٹھہر جائیں. سید الرسل جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر میں آئے. جناب زہرا، جناب خدیجہ طاہرہ فرماتی ہیں جب سید الرسل آئے تو میں نے اسی رات کو اپنے شکم میں نور فاطمہ کو محسوس کیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب فاطمہ زہرا ماں کے شکم میں کیا رہنمائی کرتے رہی ماں خدیجہ کی، تاریخ میں تھوڑا اختلاف کیا گیا ہے. بہرحال 1 سال آگے پیچھے مختلف روایات ہمارے پاس زیادہ ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ زہرا شکم مادر میں تھی، اسی عرصے میں سید الرسل نے معجزہ شق القمر کا دکھایا. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، خدا نے اپنی قدرت سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. چاند کا ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر اور دوسرے پہاڑ کی طرف ہو گیا. لیکن جو کفار و مشرکین تھے ضدی، وہ ہدایت نہ حاصل کی بلکہ نام جادو کا دیا. جب مکہ والوں پہ، دنیا والوں پہ یہ حجت تمام ہو گئی، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو ادھر سے پھر بھی مشرکین اور کفار نے نبی کو جھٹلایا، ایمان لانے والے لائے. ادھر سے بی بی خدیجہ طاہرہ کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ مشرکین ابو جاہل نے اور عاص بن وائل نے پھر بھی نبی کی تکذیب کی ہے، بی بی خدیجہ طاہرہ غم زدہ ہوئی. جب بی بی غم زدہ ہوئی، ماں کے شکم میں فاطمہ زہرا نے ماں کو کیا تسلی دی؟ فرماتی ہیں یا اماں لا تحزنی، اے مادر گرامی آپ غم زدہ نہ ہو، انا ربی معابی، مادر گرامی میرا رب اللہ میرے بابا مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اس غم کی گھڑی میں بھی بی بی ماں کو تسلی دے رہی ہے. اور بی بی شکم مادر میں گفتگو کرتی تھی. بی بی کے القابات میں ایک لقب ہے محدثہ. کیا لقب ہے؟ محدثہ کا مطلب تو ہمارے یعنی عام کیا جاتا ہے کہ باتیں کرنے والی. بی بی عام باتیں نہیں کرتی تھی. بی بی ہماری طرح نہیں تھی کسی محفل میں بیٹھ کے کسی مومن کی تذلیل کر دینا، کسی مومن کی غیبت کر دینا، کسی مومن کا دل توڑ دینا. لہذا بی بی تھی محدثہ. یعنی کیا مطلب؟ بی بی ملائکہ بی بی کے ساتھ کلام کرتے تھے. اس لیے بی بی کے محدثہ ہونے کے 2 معنی کیے گئے. محدثہ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ بی بی شکم مادر میں اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی، اس لیے بی بی کو محدثہ کہا گیا. محدثہ اس وجہ سے کہ ماں سے باتیں کرتی تھی. اور بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں جب میں نماز میں ہوتی، کبھی کبھار حالت نماز میں میری یہ کیفیت ہوتی، میں پریشان ہوتی، یہ میری تیسری رکعت ہے یا میری چوتھی رکعت ہے، تو میرے شکم سے آواز آتی یا اماں لا تتحیری، اے مادر گرامی پریشان نہ ہوں، حاضہ الرکعت الثالثہ، او مادر گرامی یہ آپ کی تیسری رکعت ہے. اللہم صلی علی محمد. یا اماں حاضہ الرکعت الرابعہ، اے ماں یہ آپ کی چوتھی رکعت ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے یا آل محمد علم لدنی کے وارث ہیں، یہ صاحب علم ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ. ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں سے پڑھے ہوئے آتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہ صلی اللہ. لہذا جناب فاطمہ زہرا کہ جب ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ 4 بیویاں آئیں. اہل مکہ کی عورتوں کا انتظار کیا، لیکن ان جفاکار عورتوں نے اپنی بے وفائی اور جفائی کا جب اظہار کیا،
ادھر سے اللہ نے اپنے حبیب کی زوجہ خدیجہ طاہرہ کی دل جوئی کے لیے جنت سے 4 بیویاں بھیجی۔ جناب آسیہ آئیں، جناب سارا آئیں، جناب ام کلثوم آئیں، یہ بیویاں، اور بی بی مریم آئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ام کلثوم کی جگہ پر صفورہ حضرت شعیب کی بیٹی، لہذا اختلاف ہے روایات میں۔ تو یہ 4 بیویاں آئیں، اور جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ نے اس کائنات میں قدم رکھا تو بی بی کی زبان کا پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ فاطمہ زہرا اور ہمارے معصومین کی، میں نے جو جتنے بھی معصومین کی سیرت پڑھی ہے، ہمارے ہر معصوم کی جو تاریخ پڑھیں، وقت ولادت با سعادت پہلا کام پیشانی سجدے میں رکھ دی۔ جناب سیدہ نے پیشانی سجدے میں رکھ دی اور کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ عز وجل ربی واشہد ان محمدن ابی سید الانبیاء، میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد مصطفیٰ انبیاؤں کا سردار ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْلِي علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء، میں گواہی دیتی ہوں اللہ نے میرا شوہر علی ابن ابی طالب قرار دیا ہے جو اوصیاء کا سردار ہے، اور اللہ نے مجھے فرزند وہ عطا کیے ہیں جو تمام مخلوق پہ سردار ہیں۔ تو لہٰذا یہ بی بی نے سجدے میں اپنا عقیدہ توحید بھی بیان کیا، عقیدہ نبوت کا بھی اقرار کیا، عقیدہ ولایت کو بھی بیان کیا۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا فاطمہ زہرا کے عہدیدارو، بس چند منٹ، جناب سیدہ نے اپنے خزانہ عصمت سے ہمیں کیا پیغام دیا۔ آئیں، جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں تسبیح جناب فاطمہ زہرا، اس کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ بعض علماء نے خود امام زمان علیہ السلام سے جب زیارت کی، ان کو بھی امام زمان علیہ السلام نے تسبیح جناب فاطمہ زہرا کی بڑی تاکید کی۔ اور آیت اللہ نمازی کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے وقت کے امام کی زیارت کا شرف حاصل کیا مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کے روضے میں، تو امام آگے تھے میں پیچھے، تو میں نے سنا امام بڑے آرام سے تسبیح جناب سیدہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک ایک لفظ کو جدا جدا پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً جب ہم صحیح تلفظ کریں گے تو پھر اس کی برکتیں بھی آئیں گی، پھر اس کی نورانیت بھی حاصل ہوگی۔ بعض لوگوں کو اعمال بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، وہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ تسبیح جناب زہرا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساروں نے سمجھا ہوگا یہ تسبیح ہے، چونکہ یہ تلفظ صحیح نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ تسبیح جناب زہرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں عام طور پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ تو غلط پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ اکبر ہے ہی نہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ 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 سبحان اللہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ غلط ہے، یہ توہین ہے، یہ گناہ ہے۔ غلط پڑھ کے اس کو نام تسبیح زہرا کا دینا، سبحان اللہ پڑھ کر اس کو تسبیح زہرا کا نام، سبحان اللہ۔ صحیح تلفظ کریں، صحیح تلفظ سے پڑھیں۔ دیکھیں، اگر آپ دوائی ایکسپائر مل جائے نا آپ کو میڈیکل ہال سے، گھر میں آپ نے ڈیٹ دیکھی، آپ کہیں جائیں اس کے منہ پہ مار کے جان سے پیار ہے، کہتے ہیں یہ دوائی ہمیں کیوں دی ہے، ایسے کہ نہیں؟ یا آپ کو اگر ٹیبلٹ جو ہے وہ بغیر پتے کے کوئی میڈیکل ہال والا دے،
آپ کہیں گے کہ کہیں خیر تو ہے، آپ مجھے دوائی بغیر پتے کے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو دوائی آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ پوری سیفٹی کے ساتھ ہو، ایکسپائر بھی نہ ہو. بات واضح کہ نہیں؟ تو لہٰذا اب جان سے اتنا پیار ہے. اسی طرح تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو بھی آپ اس کو کسی اور چیز سے خراب نہ کر دیں، یعنی غلط تلفظ سے تسبیح جناب زہرا کی شکل بدل جائے گی، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح دوائی ایکسپائر ہو گئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح وہ بغیر وہ ریپر کی اگر ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جراثیم اس کو بہت زیادہ لگ چکی ہوتی ہیں. اسی طرح تسبیح جناب فاطمہ زہرا کے جو الفاظ ہیں اس کو بھی صحیح تلفظ سے ادا کریں گے، تب ہماری زندگی میں نور اور برکت آئے گا. اور یہاں تک ہے روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں انا نأمر صبیاننا بالتسبیح فاطمہ کما نأمر للصلاۃ، ہم اپنے بچوں کو اپنی جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح کا ایسے حکم دیتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. تسبیح معصوم فرماتے ہیں اس کو اپنے لیے لازم قرار دو، اور جو تسبیح جناب زہرا کی پابندی نہیں کرتا، امام کی زبان عصمت کے جملے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جو تسبیح جناب زہرا چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت لوگوں میں شمار ہوتا ہے. کس لوگوں میں؟ بدبخت لوگوں میں. لہذا بدبخت لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایک روایت سے استفادہ ہوتا ہے، بدبخت وہ ہے یعنی جو شفاعت زہرا سے محروم ہو جائے. یعنی تسبیح، امام فرماتے ہیں کہ تسبیح کی پابندی کرو گے تو بدبخت نہیں ٹھہرو گے، اور اگر کوئی چاہتا ہے میں بدبختی سے بچ جاؤں تو پھر امام کہتے ہیں تسبیح جناب زہرا کی پابندی کرو. تو لہذا بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو شفاعت جناب سیدہ سے محروم ہو جائے. اور اس کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کو اللہم صلی علی. امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں ہماری جدہ فاطمہ زہرا جنت کے دروازے کی طرف جا رہی ہوں گی، یہ ایک مرتبہ رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں جنت میں جاتے جاتے رک گئی ہیں؟ جناب سیدہ کہیں گی بار الہ آج زہرا چاہتی ہے بھرے میدان معاشر میں تیرے حبیب کی بیٹی کی عظمت اور قدر اور شان معلوم ہو. آواز قدرت آئے گی یا بنت محمد ارجعی الی المحشر، میدان محشر میں جائیے اور جا کر اپنے حبداروں اور شیعوں کا انتخاب کریں. امام فرماتے ہیں بی بی اپنے شیعوں اور حبداروں کا ایسے انتخاب کریں گی جیسے پرندہ دانوں میں اچھے دانے کا انتخاب کرتا ہے، اور بیکار دانے کو جیسے چھوڑتا ہے بی بی بھی غیر لوگوں کو چھوڑ دیں گی. اور جب جناب سیدہ لے کر اپنے حبداروں اور شیعوں کو جنت کے دروازے کی طرف بڑھ رہی ہوں گی، ایک مرتبہ وہ حبداران فاطمہ، وہ شیعیان فاطمہ جناب سیدہ کی شفاعت سے جو جنت جا رہے ہیں وہ بھی شفاعت زہرا پہ ناز کرتے ہوئے رک جائیں گے. خدا کی طرف سے آواز ہے کہ تم کیوں رک گئے ہو؟ بار الہ جس بی بی کے صدقے آج تو نے ہمیں بخشا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں میدان معاشر میں معلوم ہو کہ ہم نے کس بی بی کی کلمہ عصمت کا کلمہ بھرا ہے، کس کی مودت کا ہم نے اقرار کیا ہے، اس کی محبت اور مودت نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے. آج چاہتے ہیں ہمارا بھی میدان معاشر میں ہماری شان اور عظمت نمایاں ہو. خدا کی طرف سے آواز آئے گی جاؤ تم بھی میدان معاشر میں. یہ آئیں گے، آواز قدرت آئے گی اے حبداران فاطمہ، اے شیعیان فاطمہ، من کساکم لحب فاطمہ ومن اطعمکم ومن اشربکم، اے حبداران فاطمہ جس نے تمہیں کھانا کھلایا جناب سیدہ کی محبت میں، جس نے تمہیں پانی پلایا جناب زہرا کی محبت میں، جس نے تمہارے غیبت جیسے گناہوں کو معاف کیا جناب زہرا کی محبت میں، جاؤ ان کو بھی محبت زہرا میں ان کی شفاعت کرو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ.
امام فرماتے ہیں واللہ ما یبقى فی المحشر، اللہ کی قسم میدان معاشر میں کوئی انسان نہ بچے گا مگر 3 بدبخت بچ جائیں گے، الا کافر و منافق و شقی، مگر 3 بدبخت ایسے ہوں گے جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا اور جو شقی ہوگا۔ شقی کون ہوں گے؟ امام نے کیا فرمایا؟ تسبیح زہرا نہ چھوڑو ورنہ شقی بن جاؤ گے۔ تسبیح زہرا چھوڑی تو کیا بن گئے؟ شقی۔ اور بی بی زہرا کی شفاعت سے کون محروم ہوگا؟ شقی، بدبخت۔ لہذا امام فرماتے 3 گروہ بدبخت شفاعت جناب سیدہ سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا اس روایت نے ہمیں ایک میسج دیا، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ، اپنی نسل اور اولاد کو محبت فاطمہ زہرا پہ پروان چڑھاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کو باادب بناؤ علی حیدر کرار کی محبت سے۔ یا علی، تو لہذا گھر میں بچوں کو تو آپ پیزا پارٹی بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ زنگر برگر بھی منگوا کے دیتے ہیں، اور بہت ساری یعنی لوگ مختلف مواقع پہ بچوں کو خوشی دیتے ہیں۔ لہٰذا اس روایت نے کیا میسج دیا؟ بچوں کو جب بھی کوئی پارٹی دو نا، کہو آج یہ جناب زہرا کی محبت میں ہے۔ کسی مومن کو کہو یہ میں قرض دے رہا ہوں، یہ جناب فاطمہ زہرا کی محبت میں دے رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے آپ کی اس نیکی کا اجر اللہ نے جو قیامت کے دن آپ کو دینا ہے نا، وہ لوگ رشک کریں گے، اس نے بھی لوگوں کو قرض دیا تھا، میں نے بھی دیا تھا، اس کا اجر بڑا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ دینے والے نے صرف قرضہ انسانیت کے ناطے پہ نہیں دیا، بلکہ محبت فاطمہ زہرا میں دیا ہے۔ اس کی عظمت اور شان، جو بھی نیکی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کریں، آپ اس چیز کا اظہار کریں، صرف نیت نہ کریں بلکہ زبان سے کہیں میں جناب زہرا کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ جناب زہرا کی محبت کا اور پرچار ہو، ان کی محبت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے۔ اور لہٰذا جناب سیدہ کے ہم سب پر یہ حق ہے۔ مودت کا حق کب ادا ہوگا؟ حق تو ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل، لہٰذا امام نے فرمایا ہمارا حق ادا نہیں ہو سکتا مگر 2 کام۔ ایک، من جو ہمارے اوپر درود بھیجے وہ ہمارے حق کو ادا کرتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ اور دوسرا فرمایا ہمارا حق اس وقت ادا ہوگا جو ہمارے جد حسین کی مظلومیت پر آنسو بہائے۔ لہذا اہل بیت کی زبانی کوشش کیا کریں، اپنے فری وقت میں وقت کو ضائع نہ کیا کریں، درود شریف کو اپنی زبان پہ رکھا کریں، اور مجالس اعزاء میں، فرش اعزاء میں شرم نہ کیا کریں۔ لوگ اپنی اوپر مصیبت آئے تو گریہ شروع کر دیتے ہیں، اور زہرا کے لال کی مصیبت کا ذکر ہو وہاں انسان شرم حیا کر کے بیٹھا رہے۔ ہم تو خوش نصیب قوم ہیں، خدا سے غم مانگتے ہیں، میرا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ابن علی۔ خود گریہ کرو، اپنی اولاد کو ساتھ بٹھایا کرو، اور آل محمد کی مودت اور محبت کا یہ عملی درس دیا کرو۔ یاد رکھو اگر آپ لوگ شرم اور حیا محسوس کرتے رہیں گے کہ ہم امام حسین کے غم میں، آل محمد کے غم میں کیوں آنسو بہائیں اور دھاڑے مار کر کیوں روئیں، پھر آپ کی نسلوں میں بھی یہ آل محمد کا غم نہیں رہے گا۔ خود بیٹھ کے کرو اور دھاڑے مار کر رویا کرو آل محمد۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا کی اس تسبیح کا خاص اہتمام کریں۔ آخری روایت و نظامت کو تمام کرو۔ ایک شخص آیا، دیکھیں جناب زہرا کی اس تسبیح کی برکت کیا ہے۔ ایک شخص ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی، باتیں کی امام سے۔ امام علیہ السلام کے پاس جب آیا نا، امام نے اس سے گفتگو کی تو امام کے پاس بیٹھا کہتا ہے فرزند رسول میری کانوں کی سماعت کام نہیں کرتی، آپ کی بات میں صحیح نہیں سمجھ پایا۔ اب یہ کانوں سے بہرا تھا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟
فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد تسبیح جناب زہرا کی پابندی کر، پھر اللہ تیرے کانوں کو شفا دے گا، اس کی ضمانت میں امام صادق دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام کے حکم پر پابندی کی، تھوڑے عرصے بعد میری قوت سماعت بحال ہو گئی۔ اپنی زندگی میں یہ تسبیح جناب زہرا کو رکھیں، خدا گواہ سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری پریشان، لیکن شرط وہی ہے تلفظ صحیح ہو۔ جس طرح دوائی ایکسپائر استعمال نہیں کرنی، اسی طرح تسبیح کے بھی تلفظ ہم نے صحیح کریں، یہ صحیح کریں گے تو پھر اس کی ہمیں برکات اور خیرات حاصل ہوں گی۔ خداوند متعال سے دعا کری، مہربان اللہ